اللہ نے فرمایا تم پوری طرح سے دائرے صلح و سلامتی میں داخل ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب اسلام دین کا نام ہے، ایک دین کا نام ہے اسلام، ہے نا؟ اب اسلام میں کیا کیا ہے اس کو جاننا ہے تو ہمیں حدیث جبریل دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی۔ کتنے لوگوں نے، کون کون ہے جو حدیث جبریل یاد رکھا ہوا ہے؟ اس مجمع میں حدیث جبریل کس کس کو یاد ہے؟ ہاتھ اٹھائے، جس کو یاد ہے وہ یاد، ہاتھ اٹھائے۔ اچھا، سب بھول گئے؟ اسی جگہ پر غالباً میں نے 3 مرتبہ حدیث جبریل بیان کی ہے نا، لیکن چلو ٹھیک ہے، برکتاً میں دوبارہ سے بیان کر دیتا ہوں۔ نئے لوگ جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے تفصیلاً بیان کر دیتا ہوں، جو بھول چکے ہیں وہ دوبارہ سے سن اور یاد رکھنے کی کوشش کریں، بھولے نا، اس مرتبہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے تقریباً 70 دن پہلے، کب کا واقعہ ہے؟ حضور دنیا سے پردہ فرمانے کے 70 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ یعنی حضور مکہ کی پوری زندگی گزار چکے، 12 سال کی زندگی گزار چکے، مدینہ شریف کی بھی 10 سال کی زندگی گزار چکے، صرف 70 دن رہ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے رخصت ہونے کے لیے۔ اس وقت کا یہ واقعہ ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں یہ حدیث جو ہے 7 الگ الگ طرق سے روایت کی گئی ہے۔ اس کے راویوں میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ الگ الگ کتب حدیث میں الگ الگ چینز اس کے نریٹ کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب فاروق اعظم کی روایت میں پیش کر رہا ہوں۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اچانک ایک شخص نمودار تھا، اور لفظ حدیث کے یہ ہے بے انتہا خوبصورت تھا، اس کا لباس شفاف سفید تھا، سفید عمامہ پہنا ہوا تھا، بال اور داڑھی بالکل سیٹ تھی، جیسے کنگھی کر کے آتے ہیں، جیسے ابھی نہا دھو کے کنگھی کر کے باہر نکلتے ہیں، ایسے بال سیٹ تھے، سمجھے؟ اور وہ ہم میں سے نہیں تھا، یعنی جب وہ آیا تو ہم صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ کون ہے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ یہ مدینے والا ہوتا تو مدینے والوں میں سے کوئی تو پہچان لیتا، مدینہ کوئی بہت بڑی جگہ نہیں تھی اس زمانے میں، آج جو مسجد نبوی پوری ہے اتنا پورا احاطہ مدینہ تھا، اتنا ہی احاطہ، تو وہاں پر کوئی بھی ہوگا تو کسی کو بھی پتہ چل جائے گا۔ تو صحابہ کو پتہ نہیں ہے کون ہے، مدینے والا نہیں تھا، اور اگر باہر سے آیا ہے تو کپڑوں پر، عمامے پر، بال پر، داڑھی پر سفر کے کوئی آثار نہیں، کیونکہ اس زمانے میں صرف ریگستان تھا، کوئی بھی باہر سے آتا تو کپڑے گرد آلود ہو جاتے، بال گرد آلود ہو جاتے، گھوڑے پر آتا، چل کر آتا، ہوائی مٹی کی وجہ سے جو ہے بال بکھر جاتے، داڑھی بکھر جاتی، چہرے پر آثار، کپڑوں پر آثار آتے۔ لیکن یہ کون شخص ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی نہا دھو کر باتھ روم کے باہر نکلا ہے اور کوئی اسے نہیں جانتا؟ تو اتنے میں اس نے اجازت چاہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے صحابہ سے فرمایا اے صحابہ ان کو جگہ لے آنے کے لیے۔ تو اتنے قریب آئے وہ شخص کہ آ کر حضور اس وقت کیسے تشریف فرماتے جیسے ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں، التحیات میں ہم جیسے بیٹھتے ہیں ویسے حضور تشریف فرماتے، ٹھیک حضور کے سامنے وہ شخص آ کر التحیات کی حالت میں بیٹھ گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دونوں زانوں پر ہاتھ رکھ کر جیسے ہم نماز کی حالت میں بیٹھتے ہیں، بالکل اتنے قریب بیٹھ گیا جیسے کہ اس کے گھٹنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنے سے مل رہے ہیں، اتنے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ بیٹھتے ہی پہلا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا؟ تو حضور نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ پہلی بات اسلام یہ ہے کہ تو 5 ٹائم کی نماز وقت مقررہ پر پڑھی جائے، فرض نماز۔ اسلام یہ ہے کہ سال بھر میں 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھا جائے، اور اسلام یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو سال میں 1 مرتبہ اس کی زکوٰۃ نکالے،
اور اسلام یہ ہے کہ 5ویں شرط یہ ہے کہ اگر مال بہت زیادہ ہے اور استطاعت رکھتا ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لے، یہ اسلام۔ تو سن کر اس شخص نے فرمایا آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ تعجب میں پڑے، کیونکہ یہ کلمات صحابہ کبھی اپنی زبان سے نہیں ادا کر سکتے۔ تصدیقی کلمہ، کہ بولے سوال پوچھنا اور پھر یہ کہنا کہ آپ نے سچ فرمایا، یہ تو کام ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی ٹیچر کرتا ہے نا، آپ نے سچ فرمایا۔ تو پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا؟ تو پھر حضور نے فرمایا اللہ کو ماننا، اللہ کے فرشتوں کو ماننا، اللہ کی کتابوں کو ماننا، اللہ کے رسولوں کو ماننا، قیامت کے دن کو ماننا اور تقدیر کو ماننا کہ اچھی بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس کو ماننا ایمان۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ احسان کیا؟ تو حضور نے فرمایا تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم ایسی عبادت نہیں کر سکتے تو یہ تو ہے کہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا، یہ تو عقیدہ رکھنا ہے، دل میں قیام رکھنا ہے کہ تم دیکھ پاؤ یا نہ دیکھ پاؤ، اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کا نام احسان ہے۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا جو سوال کر رہا ہے اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے، جس کے پاس سوال کیا جا رہا ہے، اس کو اس سے زیادہ علم نہیں ہے جتنا سوال کرنے والے کے پاس ہے۔ یہ جواب بہت غور طلب ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں جانتا، حضور نے فرمایا جتنا علم پوچھنے والے کے پاس ہے بس اتنا علم جس سے پوچھا گیا ہے اس کے پاس بھی اتنا علم ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضور نے جب یہ پورا مکمل جواب نہیں دیا تو پوچھنے والے نے پوچھا پھر یا رسول اللہ آپ فرما دیجئے کہ قیامت کی قریب تر نشانیاں کیا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا یہ ننگے پیر، ننگے بدن چلنے والے عرب، لفظ کیا ہے حدیث میں؟ عرب، ان کے پیروں میں چپل نہیں، ان کے بدن پر چادر نہیں، ننگے بدن ننگے پیر چلنے والے بدو عرب ان قریب، قیامت کے قریب ایک دوسرے سے کمپٹیشن کریں گے بڑی بڑی بلڈنگز بنانے میں، یہ قیامت کی قریب تر نشانی ہوگی۔ یہ حدیث ہے، نشانیاں تو بہت ہیں لیکن بخاری مسلم میں کیا آیا ہے کہ سب سے قریب تر نشانیوں میں سے کون سی نشانی ہے کہ یہ کمپٹیشن کریں گے بڑی بڑی بلڈنگز بنانے میں، عرب، اور مائیں اپنی آقاؤں کو جنم لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ باتیں عرض کی تو اس کے بعد وہ شخص رخصت ہو گیا۔ جب وہ رخصت ہو گیا تو حضور نے کہا اسے پکڑ کر لاؤ، اسے ڈھونڈ کر لاؤ، تو وہ یوں گیا، اب پتہ ہی نہیں کہاں چلا گیا، غائب ہو گیا، کسی کو خبر نہیں کہاں گیا۔ تو پھر حضور نے فاروق اعظم سے پوچھا اے عمر تم جانتے ہو یہ کون تھے؟ بولے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ جب بھی حضور کوئی سوال کرتے تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، سمجھے۔ لیکن آج خارجی کیا کہتے ہیں؟ صرف اللہ جانتا ہے، حضور نہیں جانتے۔ تو خارجیوں کے نقش قدم پر چلنے والے بھی آج کیا کہتے ہیں؟ اللہ جانتا ہے، حضور نہیں جانتے۔ صحابہ کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے عمر وہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ کون تھے؟ جبریل تھے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، قرآن کا پورا نزول ختم ہو گیا، اللہ نے وہ آخری آیت بھی نازل فرما دی کہ ہم نے آپ کے دین کو آج مکمل کر دیا، قرآن کا نزول پورا ختم، حضور نے سب کچھ سکھا دیا، سمجھا دیا، بتا دیا، دکھا دیا، پورا ختم ہو گیا۔ اب وہ کیا دین سکھانے کے لیے آئے تھے؟ دین سکھانے کے لیے مطلب ریویژن کرنے کے لیے، پورے دین کا ایک ریویژن کرنے کے لیے، ریویژن سمجھتے ہیں نا، ہے نا، یاد دلانے کے لیے، دوبارہ سے مختصر انداز میں پورا دین یاد دلانے کے لیے، سمجھ میں بات۔ تو اتنی سی حدیث جبریل، ٹھیک ہے۔ اب دین ہمارا جو ہے جس کو دین اسلام کہتے ہیں، اس کے ساتھ 4 سبجیکٹس بنے، اس حدیث کے مطابق 4 سبجیکٹس بنے۔ پہلا سبجیکٹ کا نام ہی اسلام، یہ بیسک ہے۔
اس پر چلنے والے کو قرآن کیا کہتا ہے؟ مسلم. کیا؟ مسلم. دوسرے اس کے اوپر یوں مان لو کہ یہ نرسری کا سبجیکٹ ہے. نرسری آپ جوائن کرتے ہیں اسکول میں تو پہلے کلاسز کیا ہوتے ہیں؟ نرسری کے ہوتے ہیں. تو دین میں نرسری ہے کیا؟ اسلام. پھر پرائمری کی باری آتی ہے. پرائمری کا مطلب کیا؟ کون سا ہے دوسرا سبجیکٹ؟ ایمان. پھر اس کے بعد جو آتا ہے ہائی اسکول کا سبجیکٹ، تیسرا آتا ہے گریجویشن کا. کیا ہوتا ہے وہ؟ احسان. اسلام پر چلنے والے کو قرآن نے کیا کہا؟ مسلم. دوسرے سبجیکٹ ایمان پر چلنے والے کو قرآن نے کیا کہا؟ مومن. ٹھیک ہے. اور تیسرا سبجیکٹ احسان. احسان پر چلنے والے کو قرآن نے کیا کہا؟ محسن. یہ لفظ قرآن میں ہے نا. مسلم بھی قرآن میں ہے، مومن بھی قرآن میں ہے، محسن بھی قرآن میں ہے. ٹھیک ہے. چوتھا سبجیکٹ ہے آخر الزمان کا علم حاصل کرنا، اس کی نشانیاں معلوم کرنا، فتنہ آخر الزمان کو سمجھنا اور اسے بچنے کی کوشش کرنا. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 208 میں یہی فرما رہا ہے، اے وہ لوگ جو مجھے واحد رب مان چکے ہیں، جو محمد کو میرا آخری نبی اور رسول مان چکے ہیں، تم اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو. اسلام کے ہر سبجیکٹ کو عمل کرو، ہر سبجیکٹ میں داخل ہو، ہر سبجیکٹ کا علم حاصل کرو، ہر سبجیکٹ پر عمل کرو، تب جا کر تم کامل ہو جاؤ گے. پوری سلامتی کے دائرے میں اگر آنا ہے تو یہ چاروں سبجیکٹ میں پاس ہونا ہے. اگر آپ ہی فیصلہ کریں کہ کسی بھی اسکول میں آپ 6 سبجیکٹس ہوتے ہیں، ایک سبجیکٹ میں آپ نے ڈسٹنکشن میں پاس کر لیا، بقیہ سبجیکٹ میں فیل ہو گئے، تو کیا آپ پاس ہیں یا فیل ہیں؟ فیل ہے نا. ایک سبجیکٹ میں فیل ہو گیا کوئی بندہ تو پاس ہے یا فیل ہے؟ فیل ہے نا. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ صرف اسلام پر عمل کرے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ صرف ایمان پر عمل کرے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ احسان پر عمل کرے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف آخر الزمان کے بارے میں جانے اور اس پر عمل کرے اور باقی سبجیکٹس کو بھول جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. انسان کو کامیاب اگر ہونا ہے تو اسلام، ایمان، احسان اور آخر الزمان، ان تمام کے علوم کو حاصل کرنا اور تمام پر عمل کرنا ہمارے لیے واجب ہے. یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی؟ اب ہمیں یہ جاننا ہے نا کہ یہ کیا سبجیکٹس ہیں، کیا ہے. اور ہمارا حال دیکھو تو نرسری کے سبجیکٹس میں ہم فیل ہیں. نرسری کے سبجیکٹس میں ہم فیل ہیں. سمجھے؟ سب سے پہلی چیز اللہ رسول کو ماننے کے بعد کیا ہے؟ کیا ہے؟ اسلام. اللہ رسول کو ماننے کے بعد، توحید کے بعد کیا ہے؟ نماز. کیا ہم نماز میں ہی کامیاب ہیں؟ کیا ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ ہمیں خوف ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ہم کس کے لیے پیدا ہوئے؟ اللہ رب العزت کے. ہے نا؟ کوئی اور وجہ ہے کیا؟ نہیں. اچھا، ہم بیوی کا حق ادا کرنا جانتے ہیں، ہم دوستوں کا حق ادا کرنا جانتے ہیں، ہم اپنے نفس کی خواہشات، اپنے جسم کی ضروریات پورا کرنا جانتے ہیں. جس ذات نے ہمیں یہ پورا وجود دیا ہے، ہمیں زندگی دی ہے، اس کا ہم پر کوئی حق نہیں. حق تو حقیقت سب سے بڑھ کر ہے ہی اللہ تبارک و تعالی. حق صرف اللہ کا ہے نا. اللہ کے لیے حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ کے لیے حق اولیاء اللہ کا ہے. اللہ کے لیے حق قرآن کا ہے. اللہ کے لیے حق ماں باپ کا ہے. اللہ کے لیے حق بیوی بچوں کا ہے. اللہ کے لیے حق رشتہ داروں کا ہے. اللہ کے لیے حق پڑوسیوں کا ہے. اللہ کے لیے حق دیگر مخلوقات کا ہے. یہ جتنے حقوق ہم گنوا رہے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے. اب اللہ ہی کا حق بھول جائے پھر ہم مسلمان کیسے؟ اب ہم اکثریت یہاں پر اہل سنت والجماعت بریلوی مکتب فکر کی ہے. ٹھیک ہے، اکثریت. میں پوچھتا ہوں 11ویں کرتے ہیں لوگ، دعویٰ یہ ہے کہ ہم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر فدا ہوتے ہیں، غوث پاک پر ہم فدا ہوتے ہیں، محبت کرتے ہیں. یہی ہمارا دعویٰ ہے.
تو غوث پاک کے دو فرامین سنتے جاؤ. ایک فرمان غوث پاک کا یہ، پوری زندگی میں دیکھا گیا کہ آپ نے بے نمازی کے ہاتھ سے کبھی پانی تک لینا پسند نہیں کیا. دوسرا آپ کا حکم یہ ہے جو بے نمازی ہے اس کو مسلمان کے قبرستان میں مت دفناؤ. یہ فرمان کس کا ہے؟ غوث پاک کا. بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفناؤ. جو پیاس کے وقت بے نمازی کے ہاتھ سے پانی نہیں لینا پسند کر رہے ہیں ان کی 11ویں قبول کر لیں گے. جو جس کو وہ اپنا مان ہی نہیں رہے ہیں ان کو قیامت میں اس کی سفارش کریں گے. سوچنے والی بات، یہ کون سے عقیدے پر ہم آ گئے کہ ہم کچھ کریں یا نہ کریں ہمارا بیڑا پار؟ یہ کس نے عقیدہ دیا؟ حضور نے، صحابہ نے، غوث پاک نے نہیں. غوث پاک کا ایک فرمان، مریدی لا تقنط، میرے مرید بے خوف ہو جا، میرے مرید خوف نہ کر. اب کس کے لیے کہا؟ یہ مرید کے لیے، میرے اور آپ کے لیے کہا. سب سے پہلے ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا ہم اس لسٹ میں موجود ہیں جس کو بے فکری کا اعلان غوث پاک کر رہے ہیں. دیکھنا پڑے گا نا کہ ہم اس جگہ پر ہیں یا نہیں ہیں. اور حضور آپ کا مرید کون ہے؟ سوال کیا گیا آپ کا مرید کون ہے؟ تو فرمایا میرا مرید وہ ہے جو کڑاکے کی سردی والی رات کی پوری رات اللہ کے قیام کے لیے کھڑا ہو جائے، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے، اور گرمی والے دن بھی اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے. یہ فرض نماز اور فرض روزے کی بات نہیں ہو رہی ہے. سردی والی رات بھی اسے اللہ کے قیام سے نہیں روک سکتی اور گرمی والا دن بھی اللہ کے لیے روزہ رکھنے سے اسے روک نہیں سکتا. ایسا شخص میرا مرید ہے. تو سمجھیے اس بات کو کہ جو بندہ کڑاکے کی سردی والی رات میں رات بھر اللہ کی عبادت کرے وہ کیا فرض نماز چھوڑ دے گا؟ اور جو گرمی والے دن کا روزہ رکھے کیا وہ فرض روزہ چھوڑ دے گا؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ غوث پاک کا مرید وہ ہے. فرض پر عمل کرنا تو ایک بیسک چیز ہے. وہ رات بھر اللہ کے روبرو سجود ہوگا، اللہ کے لیے روزہ رکھے گا. یہ ہے غوث پاک کا مرید. اتنا کرنے کے بعد اللہ کی ذات ایسی ہے نا، اللہ چاہے تو ہمارا کیا ہوا سارا اعمال رد کر دے، قبول ہی نہ کرے. اس کے اوپر کچھ واجب نہیں ہے، اس کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھے تو اس کو قبول کرنا ہی ہے، ہم روزے رکھے تو اس کو قبول کرنا ہی ہے. ایسا نہیں ہے. وہ چاہے تو قبول کر لے، چاہے تو رد کر لے. سمجھے؟ اب اس کی شان ایسی ہے. ایک واقعہ بتاتا چلو. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیرو مرشد 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 ہے کون؟ جنید بغداد. نام سنا ہے جنید بغدادی؟ بہت بڑے اللہ کے ولی، اس وقت تمام اولیاء کے سردار. اتنی ریاضت، اتنی عبادت، اتنی سچائی، اتنا علم، اتنی حکمت، اتنی انکساری، اتنا خوف خدا، پوری دنیا میں آپ مشہور ہیں. چاہے کسی بھی آپ جماعت سے لے لو، ہر کوئی جنید بغدادی کو مانے گا، چاہے وہ اہل حدیث ہو، تبلیغی ہو، سنی ہو، کوئی بھی ہو. جس کسی کے سامنے آپ جا کر کہو گے جنید بغدادی ہو، بولے گے وہ اللہ کا ولی، وہ اللہ کے ولی. سمجھے؟ تو ان کے ولی پر پوری امت کا اجماع اور حجت ہے. ٹھیک ہے، وہ جنید بغدادی کا آخری وقت ہے. تو آپ جو ہے رو رہے ہیں، پریشان حال تھے. تو مرید نے کہا کیا سبب ہے آج میں آپ کو رنجیدہ دیکھتا ہوں؟ تو فرماتے ہیں میری 40 سال کی عبادت میں دیکھ رہا ہوں ایک بال میں پیپر میں جو ہے بال کے اوپر لٹکی ہوئی ہے، پیپر میں لپیٹ کر. میرے 40 سال کی عبادت جس میں نماز، روزہ، تبلیغ سب کچھ ہے، سمجھے؟ سخاوت ہے، ریاضت ہے، عبادت سب کچھ ہے. وہ 40 سال کی عبادت کے پیپر میں لپٹی ہوئی ہے، ایک بال میں بندھی ہوئی ہے، اور وہ ہوا میں ایک صحرا میں لٹک رہی ہے، ریگستان میں لٹک رہی ہے. اب پتا نہیں ہوا اسے کہاں اڑا کر لے جائے. اس کی اس صحرا میں کوئی قدر و قیمت نہیں دیکھتا. مجھے فکر ہے کہ یہ 40 سال کی میری عبادت کا کیا بنے گا. اس حال میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، مثال فرمائیں. تو پھر 2-3 دن بعد اسی شخص کے قوم میں جنید بغدادی انتقال کے بعد تشریف لائے. تو اسے یہ سوال یاد تھا. اس نے فرمایا، اس نے کہا یا میرے شیخ، آپ کو اپنی عبادت کے بارے میں بڑا فکر تھی،
بڑی فکر تھی اللہ نے آپ کی عبادت کے ساتھ کیا معاملہ کیا، آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو جنید بغدادی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے بخش دیا، اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے بخش دیا. تو پوچھا آپ کی 40 سال کی عبادت کا کیا ہوا؟ تو فرماتے ہیں وہ 40 سال کی عبادت میں میرے تہجد کے چند سجدوں کے علاوہ اللہ نے کسی عبادت کی طرف نگاہ ہی نہیں کی، دیکھا تک نہیں. جنید بغدادی کی عبادت کو وہ نہیں دیکھے گا، میری اور آپ کی عبادت کو دیکھ لے گا. سوچنے والی بات ہے. اس کی بے نیازی کا عالم، وہ رب ہے، وہ اپنی شان میں یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، کسی نبی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، کسی فرشتے کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. ارے انبیاء اور ملائکہ کی عبادت کی ضرورت نہیں، تو جو نفس رکھتے ہیں ایسے بندوں کی عبادت کی کب سے ضرورت آن پڑی؟ ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. وہ چاہے تو قبول کرے، چاہے تو رد کرے. آپ سورہ بقرہ اٹھا کر پڑھیے، آخری رکوع میں آخری آیات ہے قُلِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جہاں سے آیت شروع ہوتی ہے جو کچھ ہے زمین و آسمان میں وہ اللہ کا ہے، اور جو تم اپنے نفسوں میں کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے گا. یہاں تک فرما دیا کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، لیکن حساب بھی لے گا. حساب لینے کے بعد کیا فرمایا؟ میں جس کو چاہوں گا بخش دوں گا اور جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا. وہاں پر یہ معیار نہیں بنایا کہ میں فلاں روزے دار کو بخش دوں گا، نمازی کو بخش دوں گا، صدقہ کرنے والوں کو بخش دوں گا. نہیں، جس کو میں چاہوں گا بخش دوں گا، جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا. یہ اس کا اختیار ہے، وہ جو چاہے اپنے بندوں کے ساتھ کرے، لیکن اپنے محبوبین کے ساتھ وعدہ کر لیتا ہے. وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے. عبادت کی قبولیت کا وعدہ نہیں ہے، عبادت کی قبولیت کا وعدہ نہیں ہے، سخاوت کی قبولیت کا وعدہ نہیں ہے، علم کے حصول کی قبولیت کا وعدہ نہیں ہے. لیکن چند وعدے اس نے کیے اپنے محبوب سے کیے ہیں، اور اپنے محبوب کی نسبت سے محبوبین جو اولیاء کاملین ہیں ان سے کیے ہیں. اس کی دلیل ہمیں کہاں سے ملی؟ قرآن اور حدیث سے ملی، بخاری شریف کی حدیث سے ملی. بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ بندے جب اللہ کی نفلی عبادت نوافل جو ہوتی ہیں وہ کرتے 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 جب اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں، ان کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتے ہیں، ان کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتے ہیں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتے ہیں، ان کے پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتے ہیں، اور وہ جو اللہ سے مانگتے ہیں وہ عطا کرتا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے نا. کس کو؟ جو نوافل کے ذریعے اللہ کی قریب ہو گئے، مقرب ہو گئے. اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشہور معاملہ ہے، محدثین نے اس کو روایت کیا ہے، اس کو بڑے بڑے ائمہ مجتہدین بڑے بڑے لوگوں نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ غوث پاک کا یہ معمول تھا کہ 40 سال عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا کی. 40 سال مکمل ہر رات اللہ کی عبادت کی ہے. اتنے نوافل، کوئی مکروہ کام پوری زندگی میں کبھی نہیں ہوا، ایک سنت آپ سے نہیں چھوٹی. جو کیا دین پر رہے، سنت پر رہے، اللہ کی عبادت میں رہے. جب اتنا قرب حاصل ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدے کر لیے کہ آپ کے مریدوں کو میں قبول کر لوں گا، آپ کے مریدوں کی ہر چیز کو میں قبول کر لوں گا. تو یہاں پر غوث پاک نے فرمایا اس فکر میں نہ رہنا کہ تم عبادت کرو گے تو اللہ تمہاری عبادت کو رد کرے گا، تم نیک اعمال کرو گے تو تمہارے اعمال کو رد کرے گا، تم دعا کرو گے تو تمہاری دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرے گا، کیونکہ مجھ سے وعدہ کر لیا ہے میرے مریدوں کو اللہ رد نہیں کرے گا. تو تم بے خوف ہو جاؤ، تمہاری عبادت بھی قبول، ریاضت بھی قبول، دعائیں بھی قبول. نماز بھی نہ پڑھو، روزہ بھی نہ رکھو، سخاوت نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جہالت ہے، گناہ ہے، گناہوں کے انبار ہے، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں میں غوث پاک کا مرید ہوں. اور غوث پاک نے فرمایا ہے کہ وہ ہمیں ایک جنت میں لے کر چلے جائیں گے. ارے سب سے پہلے اس کرائٹیریا میں نام تو لکھواؤ، پہلے وہاں داخل تو ہو جاؤ. غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن، ارے پہلے پکڑو تو صحیح. ہاتھ میں دامن نہیں، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. نماز نہیں، روزہ نہیں، علم نہیں، تقویٰ نہیں، پرہیزگاری نہیں، رات کی عبادت نہیں، ریاضت نہیں، کچھ نہیں، لیکن غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یہ کیا غضب ہوا؟ تو نماز ہی میں ہم جھڑ گئے، پہلے سبجیکٹ کا پہلا لائن میں ہم جھڑ گئے. اب ہمارا کیا بنے گا؟ تو سب سے پہلی چیز نماز.
नमाज अल्लाह और उसके बंदे के बीच में बांट दी गई है। ये नमाज नहीं है, बंदे और अल्लाह की मोहब्बत का इजहार है। जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो नमाज पढ़ेगा। फर्ज नमाज तो बहुत बेसिक है, वो नमाजों पर नमाज पढ़ेगा, नमाजों पर नमाज पढ़ेगा। क्यों? उसको अल्लाह की मुलाकात में लज्जत महसूस होती है, अल्लाह के मिलने से उसे लज्जत महसूस होती है। हुजूर ने फरमाया, जब कोई बंदा नमाज में अल्लाह के लिए खड़ा होता है, उस वक्त उसका रब उसके रूबरू होता है, उसके सामने होता है उसका रब। इससे बड़ा शर्फ क्या है कि बंदा बगैर किसी वसीले के, बगैर किसी कोशिश के फौरन अल्लाह के हुजूर पहुंच जाए। एक मिनट में जैसे ही अल्लाहू अकबर कहा, वो अल्लाह के हुजूर में खड़ा हुआ है। वो कौन सा मिनिस्टर है आपको एक सेकंड में जाने की इजाजत दे दे? वो कौन से मालदार लोग हैं? वो कौन सा बादशाह है आप जब चाहे उसके दर पर चले जाए? मुमकिन नहीं। दुनिया के बादशाहों के दर पर आप जब चाहे नहीं जा सकते, लेकिन वो बादशाहों का बादशाह अपने बंदों से इस कदर मोहब्बत करता है, जब बंदा चाहता है वो अपने हुजूर में बुला लेता है, जब चाहता है आ सकता है। इतना फ्री एक्सेस, फिर भी हम ये परवाह क्यों हम नमाज नहीं पढ़ते? बताओ, हम क्यों नमाज नहीं पढ़ते? क्या रीजन है हम नमाज नहीं पढ़ते? अल्लाह ताला ने अच्छे खासे हाथ पैर दिए हैं, जिस्म दिया है, सही सलामत है, ताकत दी है, हिम्मत दी है ना? आंख, नाक, कान सब सही सलामत है अल्लाह ही की अता करदा से। फिर हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? इमाम शाफी फरमाते हैं, जो लोग बेनमाजी हैं उनको हम मुसलमान ही नहीं समझते। समझ में बात? इतना इंपॉर्टेंट है। रोजे अक्सर मैंने देखा है बेनमाजी भी रख लेते हैं, बेनमाजी भी रोजे रख लेते हैं, समझे? लेकिन अफजलुल इबादत जो है वो नमाज है। रोजे से अफजल इबादत नमाज है। समझ में आई बात? तो आज से हम लोगों को अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह से एक वादा करना है कि हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। क्यों छोड़े भाई? पहला सवाल ही क़यामत के दिन नमाज का है। इसी में कुछ नहीं तो फिर कुछ नहीं। आप कोई सब्जेक्ट उठाएंगे ना, इसके बगैर कामयाबी नहीं, नमाज के बगैर कामयाबी नहीं। नमाज बेसिक है। आप किसी लेवल पर चले जाए, आप वक्त के खुतकुल अख्तार हो जाएं, वलियों के सरदार हो जाएं, तब भी नमाज आपको नहीं माफ। आप नमाज नहीं छोड़ सकते। दुनिया भर के नेक अमाल कर दिए। जो इंसान 500 बरस में जितनी इबादत, जितनी सखावत, जितनी दीन की खिदमत कर सकता है, इतना आपने 40 साल की उम्र में कर दिया। मान लो अब आप नहीं कह सकते कि मैं थोड़ा बूढ़ा हो रहा हूं, मुझे अब रुखसत हो। नहीं, मरते दम तक नमाज। अल्लाह बंदे को अपने सामने तलब करता है जब तक कि उसकी सांस में सांस है। आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठकर नमाज पढ़ो। बैठकर नहीं पढ़ सकते, लेट कर पढ़ो। लेट कर भी नहीं पढ़ सकते, इशारों से पढ़ो। हर हाल में नमाज पढ़ो। नमाज किसी वक्त, किसी सूरत, किसी हाल में माफ नहीं है। क्यों? ये अल्लाह की मोहब्बत है कि मैं मेरे बंदे से मोहब्बत करता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरा बंदा मेरे सामने मौजूद रहे। अल्लाह चाहता है कि बंदा उसके रूबरू रहे। ये उसकी मोहब्बत का इजहार है। हम कैसे बेवफा निकले कि उसके बुलाने के बावजूद भी उसकी तरफ पीठ करते हैं, उसके नाफरमान बनकर उससे उम्मीद रखते हैं कि हमारी परेशानियां दूर हो। उसकी नाफरमानी करकर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें इज्जत दे, हमें दौलत दे, हमें शोहरत दे, हमें बीमारियों से बचा, हमें मुसीबत से बचा, दुश्मनों से बचा। उम्मीदें तो सारी उसी के साथ और उसकी नाफरमानी की। ये कैसे मुमकिन है? तो हमें चाहिए कि हमें नमाज पढ़नी चाहिए। बहुत ज्यादा मत पढ़िए, मुख्तसर पढ़िए। जितना फर्ज है उतना ही पढ़ लीजिए। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो फर्ज नमाज और वाजिबात पढ़ लीजिए। शुरू में छोटे छोटे सूरे पढ़कर नमाज पढ़ लीजिएगा, समझे? नमाज तो पढ़ लीजिएगा, हर हाल में जहां हो वहां पढ़ लीजिएगा। नमाज एक छोड़। क्यों? असल राज नमाज में। नमाज क्या है पता है? नमाज एक चार्जिंग पॉइंट है इंसान के लिए।
جس طرح سے فون آپ کے پاس ہے، آئی فون ہے، طرح طرح کے اس کے اندر فیچرز موجود ہیں، فون بہت خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں، لیکن اگر اس میں چارج نہیں تو وہ ایک ٹکڑا ہے، ایک ڈبے جیسا ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر اس میں چارج نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر وہ چارج ہو جائے تو اس کا کمال ظاہر ہوتا ہے نا۔ تو بندے کی روحانیت کے تمام کمالات کو ظاہر کرنا ہے تو واحد چارج کرنے کا ذریعہ 5 وقتہ نماز ہے۔ جیسے جیسے آپ چارج کرتے رہیں گے بیٹری ایک لمٹ پر آئے گی، اس کے بعد آپ فون آن کریں گے، ساری چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے نماز میں پابندی آ جائے گی، آپ کی روحانیت چارج ہو جائے گی۔ جب چارج ہو جائے گی کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، کسی کو پکارنے کی ضرورت نہیں رہے گی، آپ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاؤ، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، سمجھے؟ آپ جو اس سے مانگتے ہو وہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، کسی اور کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ کے ہوتے ہوئے کسی کی ضرورت پڑتی ہے؟ بولے نہیں، کسی کی ضرورت نہیں پڑتی، سمجھے؟ بندگی میں بندے کے لیے اللہ کافی ہوتا ہے، سمجھے؟ زندگی میں کامیابی کے لیے اللہ کافی ہوتا ہے، جہنم سے بچنے کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ کی رحمت کافی ہوتی ہے۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی نا، کوئی بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث سنی ہے آپ نے؟ نہیں سنی؟ جناب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، بولے یا رسول اللہ کیا کوئی بھی جنت میں اپنے اعمال سے جائے گا؟ نہیں عائشہ، جو بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا، کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یا رسول اللہ آپ بھی؟ ام المؤمنین نے فرمایا آپ بھی؟ حضور نے فرمایا ہاں عائشہ میں بھی اگر جنت میں جاؤں گا تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے جاؤں گا۔ سمجھ میں بات؟ تو ہمارے اعمال ہمیں جنت میں نہیں جائیں گے، وہ اللہ کی رحمت جنت میں لے جائے گا۔ ہم اپنے اعمال سے جہنم سے بچ ہی نہیں سکتے، کتنا بھی آپ متقی پرہیزگار بن کر دکھاؤ، جہنم سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں۔ وہ بچانے والی ذات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس کی سفارش حضور فرمائیں گے وہی جہنم سے بچ سکتا ہے۔ تو جہنم سے بچنے کے لیے حضور کی شفاعت ضروری ہے، جنت میں جانے کے لیے اللہ کی رحمت ضروری ہے، اس میں ہمارے اعمال کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جس پروردگار کی اتنی عظیم رحمت ہے جو جنتی بناتی ہے، اس رب کو دنیا میں رہ کر راضی نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ پتہ ہے سب سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ یہ لکھ کر رکھ لیجئے گا، قیامت کے دن سب سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ جہنم میں جانا تو اپنی دور ہے، جہنم میں جانے کے بعد عذاب شروع ہوگا نا، لیکن روز محشر کا کیا عذاب ہوگا پتہ ہے؟ پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ روز محشر کا عذاب یہ ہوگا کہ جب رب کا دیدار ہوگا، رب سامنے ہوگا تو بندہ اسی میں جل کر مر جائے گا، ایسے پیارے رب کی میں نے کیوں عبادت نہیں کی؟ اب کوئی چانس ہی نہیں ہے عبادت کرنے کا، حشر کے میدان میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کو راضی نہیں کر سکتے، وقت ہی نہیں ہے، اسی میں انسان جل کٹ جائے گا سوچ سوچ کر اب میں کیا کروں، میں اس رب کی عبادت نہیں کیا، اب میں کیا کروں کہ اسے میں سجدہ نہیں کر سکا، اس کی بات مان نہیں سکا۔ جنت دوزخ تو دور کی بات ہے، ارے جنت سے بھی لینا نہیں، دوزخ سے بھی کچھ لینا نہیں، اس رب کی میں نے اطاعت کیوں نہیں کی؟ یہ سوچ، یہ بوجھ ہی عذاب کے لیے کافی ہے۔ یہ نہ ہونے کی زندگی رہتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کریں، زندگی رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کی طرف رجوع کریں۔ اصل چیز اللہ کی عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا جو بندہ نمازوں سے بے پرواہ ہے اللہ بھی اس سے بے پرواہ ہے، وہ دعا مانگے نہ مانگے اللہ جب بے پرواہ ہو جائے گا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ 1 گھنٹہ ہم نہیں دے سکتے اللہ کے لیے 24 گھنٹے میں، وہ کیا ہے جو ہمیں نمازوں سے روک دیتا ہے؟ 5 وقت کی نماز، کتنے بڑے وعید ہیں، عذاب کتنا بڑا ہے نماز نہیں پڑھنے پر، خبر نہیں عذاب شروع ہو جاتا ہے نا، حشر کا عذاب الگ سے، جہنم کا عذاب الگ سے۔ تو یہ کیوں ہم چیلنج لے رہے ہیں اتنا بڑا، مطلب ہم لوگ یہ کیوں یہ پنگا لے رہے ہیں، ہے نا؟ آپ کی لینگویج میں بول رہا ہوں، عقل مند تو ایسا نہیں کر سکتا نا، اتنا بڑا ڈیرنگ تو نہیں ہو سکتا عقل مند
یہ اللہ اس کے رسول سے ہی جنگ چھیڑ دے ہے نا. تو کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھیں گے اللہ کے لیے محبت کے ساتھ. ایک مرتبہ کھڑے ہو جاؤ, کوشش کر کے اللہ کے لیے بول کر 2 رکعت صلاۃ التوبہ ہی پڑھ لو. صلاۃ التوبہ پڑھ کر بولو اے اللہ میں بھٹک گیا تھا, تو نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے کہ تو توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے, تو میں توبہ کر رہا ہوں, تو لہٰذا اس آیت کا حصہ مجھے بھی ملنا چاہیے. تو وعدہ خلافی نہیں کرتا, تیرے قرآن کی آیت ہے کہ توبہ کرنے والے کو تو پسند فرماتا ہے. میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ کرتا ہوں کہ نمازوں کے بارے میں جو میں بے پرواہی اختیار کیا ہوں آج سے نہیں کروں گا. اب میں تجھ سے اس توبہ کے بدلے میں ایک اور مدد طلب کرتا ہوں. آج کے بعد تو مجھے میری نماز سے کبھی رخ میرا مت موڑنا, تو ہی مدد فرما کہ وقت مقررہ پر میں تیرے حضور حاضر ہو جاؤں. اسی سے ڈیل کر لو, اسی سے مانگ لو مدد. اس مرتبہ توبہ کر کے میں آ گیا ہوں, اگلی مرتبہ تو ہی میری حفاظت فرما دے, میرے دل و دماغ کو نماز کی طرف پھیر دے. کریں گے؟ اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے. اب وہ محبت کا لمحہ ہوتا ہے جب آپ توبہ کر رہے ہو. اس لمحے میں اگر اللہ سے کوئی وعدہ کر لو گے نا, وعدہ خلافی اللہ نہیں کرے گا, اللہ پورا کر دے گا. پھر نمازیں پڑھتے چلے جاؤ, نماز کے بعد روزہ آئے گا, روزے کو اچھی طرح سے نبھاؤ. پیسہ دیا ہے اللہ نے تو زکوٰۃ اور حج ادا کر لو. اسلام میں آپ کامیاب ہو جاؤ گے, تب جا کر ایمان کی باری آئے گی, تب سمجھ میں آئے گا کہ ایمان کیا ہے. سمجھ نہیں بات؟ پہلے اسلام پر مکمل عمل کریں گے تو پھر ایمان کے. ایمان میں کیا مطالبہ ہے؟ ایمان میں کیا مطالبہ ہے؟ کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا, حضور کی حدیث ہے, کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضور کی محبت جان سے, مال سے, دنیا کی ہر شے, ہر انسان سے بڑھ نہ جائے, تب تک وہ مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے. ایمان کیا ہے؟ شرم اس کی جڑ ہے. حیا, حیا سمجھتے ہیں نا, شرم و حیا اس کی جڑ ہے, ایمان کی جڑ ہے. امانت داری ایمان کی نشانی ہے, امانت داری ایمان کی نشانی ہے. اور حضور پر فدا ہونا ایمان کا کمال ہے. تو ایمان کیا ہے؟ حیا کرنا, حضور پر اپنا سب کچھ فدا کرنا, حضور سے سب سے بڑھ کر محبت کرنا, ماں باپ سے بڑھ کر, بیوی بچوں سے بڑھ کر, سب سے بڑھ کر حضور سے محبت کرنا, یہ ایمان کی نشانی ہے. جب اس درجے پر آپ آؤ گے, جب مومن کے درجے پر آؤ گے, اللہ نے قرآن میں وعدہ فرما لیا اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. قرآن میں آئے تو یہاں پر تو آپ کا معاملہ ایک غلام کا تھا, ایک سرونٹ کا تھا. جب تک اسلام مکمل کر رہے تھے وہ خالق و مالک, آپ ایک غلام, ایک سرونٹ کا معاملہ تھا. جب حضور پر پوری طرح سے فدا ہو گئے تو اللہ نے یہاں پر دوستی کا ہاتھ بڑھایا, کہا تم میرے دوست ہو, مومنین میرے دوست ہیں. سمجھے؟ اب مومنین کے 2 دوست ہوتے ہیں. قرآن کی نص سے ثابت ہے مومنین کا اللہ دوست ہے, اور حدیث نبوی سے یہ ثابت ہے علی مومنین کا دوست ہے. علی مومنین کا دوست ہے. اب مجھے آپ بتائیے دوست کہتے کس کو ہیں؟ مجھے آپ بتائیے دوست کہتے کس کو ہیں؟ کوئی بھی بتائے. نہیں, دوست نہیں جانتے. صرف دشمن ہے کیا زندگی میں؟ دوست نہیں جانتے. دوست کون ہوتا ہے؟ راز کی بات جاننے والا دوست ہوتا ہے. اچھا, ہاں, اچھے برے وقت میں کام آنے والا دوست ہوتا ہے, اور ساتھ میں رہنے والا دوست ہوتا ہے, نصیحت کرنے والا, اچھی نصیحت کرنے والا دوست ہوتا ہے, احسان کرنے والا دوست ہوتا ہے, پیار کرنے والا دوست ہوتا ہے, اچھے برے میں کام آنے والا دوست ہوتا ہے, دل بہلانے کے لیے دوست ہوتا ہے. سمجھے؟ جب کوئی نہ ہو تو جس کو ہم ڈھونڈتے ہیں وہ دوست ہوتا ہے. جب خوف ہوتا ہے تو دوست کی تلاش میں جاتے ہیں. کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو دوست کی طرف جاتے ہیں تاکہ وہ الجھن سلجھ جائے. یہی تو کام دوست کا ہے نا. قرآن کی نص سے اللہ فرما رہا ہے مومنین کا دوست اللہ ہے, اور حدیث کی نص سے ثابت ہو رہا ہے کہ مومنین کا دوست علی ہے. سمجھے؟ 2 علی ہیں. اللہ کا نام بھی علی ہے نا, ہے نا, جانتے ہیں علی کے معنی؟ لطف سے ایک برکت کے لیے بات کہوں,
علی کی زوجہ فاطمہ علی ہے، علی کے بیٹے حسنین امام حسن امام حسین علی ہے، علی کا نبی علی ہے، علی کا رب بھی علی ہے. سمجھے کیا معنی؟ علی کے معنی اعلیٰ کے، اعلیٰ کے. تو علی سے جو جڑے ہیں سب اعلیٰ ہیں، ہے نا. تو علی کا رب کی تو بات ہی مت پوچھو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو علی جب کسی کا دوست بن جائے، اب یہ ایک نقطے کی بات بولتا ہوں، پریشانی میں ہو تو کس کو ڈھونڈنا ہے؟ دوست کو، ہے نا. پریشانی میں ہو تو کس کو ڈھونڈنا ہے؟ دوست کو. ٹھیک ہے. اب حضور نے فرمایا، مومن یہ نہیں فرمایا ابو بکر کے دوست علی ہیں، ہے نا، عمر کے دوست علی ہیں، صحابی کے دوست علی ہیں. صحابہ کا لفظ نہیں ہے، صحابہ کا بولتے تو یہ بات صحابیوں تک ہی رہ جاتی ہے. بولے مومن کے دوست علی ہیں. سمجھ میں آیا؟ اسی لیے علی کی ہمیں اس موڑ پر ضرورت پڑ جاتی ہے. جب آپ اسلام میں ہوتے ہو تب دوست نہیں ہو، ایک سرونٹ ہو. جب صرف نماز روزہ زکات حج ادا کر رہے ہو، پہلے سبجیکٹ میں ہو، تو آپ کی مثال سرونٹ کی ہے. اس جگہ پر کھڑ کر علی کو مت پکارنا، نیچے رہ کر علی کو مت پکارنا. تمہاری حیثیت نہیں ہے کہ اتنے بڑے بڑے دروازوں پر دستک. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کا ایک معیار ہے، اس کا ایک پوزیشن ہے. اس وقت تم صرف ایک بندے ہو، صرف ایک بندے ہو. اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، نماز پڑھو، سچ بولو، اچھے اخلاق اختیار کرو، گناہوں سے بچو، حرام سے بچو، اسلام کے تمام قوانین پر عمل کرو. اس پر کر کے پھر حضور پر جب فدا ہو جاؤ گے، مکمل اپنا سب کچھ فدا کر دو گے، تو ایک پوزیشن آتا ہے. وہ پوزیشن میں دوستی نصیب ہوتی ہے. اس دوستی میں پھر اللہ بھی دوست بنتا ہے، علی بھی دوست بنتے ہیں. تب علی کو پکارنا تمہارا جائز ہے، کیونکہ دوست ہم نے نہیں بنایا ہے، ہمارے لیے دوست اللہ کے رسول نے بنایا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب بتاؤ نہیں، علی کو اس وقت پکارنا شرک ہو جائے گا. کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے نا، علی کو اس وقت پکارنا شرک ہو جائے گا. سمجھے؟ اچھا یہ فتویٰ کس نے لگایا ہے؟ ہمیں جاننا چاہیے نا. کیا قرآن میں کہیں اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے پکارنا یہ شرک ہے؟ ایسی آیت نظر آئی ہے کہیں آپ کو؟ یا حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا شرک ہے، یہ حدیث میں آیا ہے؟ نہیں. آپ نے کچھ آیتوں کا نچوڑ اپنی طرف سے یہ اخذ کیا ہے. کن کن باتوں سے پروف کیا دیتے ہیں کہ کسی کو بھی اللہ کے سوا پکارنا شرک ہے؟ تو ایک آیت پڑھتے ہیں قرآن کی، سمجھے. اللہ کے مد مقابل ہو کر، من دون اللہ ہو، کیا ہو کر؟ اللہ کے مد مقابل جب ہو جاؤ گے تو جان لو تمہارا کوئی نہ دوست ہے جسے تم پکار سکتے ہو، نہ کوئی تمہارا مددگار ہے جسے تم پکار سکتے ہو. یہ آیت کس کے لیے آئی؟ کافروں کے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں جب فرماتا ہے، قرآن سب پڑھتے ہیں، مجھے امانت داری سے بتاؤ، یا ایھا الکافرون، اس میں آپ اپنے آپ کو شامل کرتے ہو؟ یہ آیت ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے ہے؟ بولیے نا، نہیں نا. یا ایھا المنافقون، اس میں آپ کو ڈالتے ہو اپنے آپ کو؟ بولیے نہیں، یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ تو کافر کے لیے ہے، یہ تو منافق کے لیے ہے. تو پھر یہ آیت مسلمانوں کے لیے کیوں لگائی جبکہ یہ آیت کافروں کے لیے ہے؟ یہ آیت جو آئی، اللہ کے سوا کوئی مددگار اور کوئی دوست نہیں ہے، یہ آیت تو کافروں کے لیے آئی. آپ نے اس کو اٹھا کر مسلمانوں پر کیوں لگایا؟ جبکہ اللہ نے فرمایا ایمان والوں کا دوست اللہ ہے، ایمان والوں کا دوست جبریل ہے، ایمان والوں کا دوست نبی ہے، صالح بندے ایمان والوں کے دوست ہیں. ایک دو تین نہیں، کئی دوست ہیں. قرآن کی نص سے جہاں اللہ تعالیٰ دوست بتا رہا ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، اور جہاں دوست نہیں بتا رہا ہے اس کو اٹھا کر مسلمانوں کے اوپر فکس کر رہے ہیں. یہ گڑبڑ نہیں ہے کیا؟ ہے نا گڑبڑ. تو جب اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے تو نہ علی دوست ہے نہ ولی دوست ہے. کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا، تمہاری مدد کو صرف ایک آئے گا. بولا کون؟ شیطان.
شیطان کی طاقت پر عمل کرتے ہیں، جانتے ہیں شیطان کی طاقت پر، علم ہے شیطان کی طاقت کا. وہ ایک سیکنڈ میں یہاں سے وہاں جا سکتا ہے، پتا ہے نا آپ کو؟ مشرق مغرب کہیں پر بھی جا سکتا ہے، جا سکتا ہے نہیں جا سکتا؟ ایک سیکنڈ میں انڈیا میں رہ سکتا ہے، دوسری سیکنڈ میں امریکہ پہنچ سکتا ہے. کون کس کا عقیدہ ہے کہ نہیں پہنچ سکتا؟ ہاتھ اٹھائے، سچ بتائے. پہنچ سکتا ہے، ایک سیکنڈ میں یہاں سے وہاں پہنچ سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے. بغیر بلائے مدد کو آ جاتا ہے، اسے بلانے کی ضرورت نہیں. ٹائم سے پہلے آ کر نفس کو بولتا ہے یہ کر وہ کر. اب نفس کہتا ہے کہ میں یہ گناہ کروں، اب میں یہ گناہ کروں، تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیسے یہ گناہ کروں. وہ آ کے مدد کرتا ہے، تو ایسے کرے گا تو یہ گناہ کر پائے گا، ایسے کرے گا تو چوری کر پائے گا، ایسے کرے گا تو کسی کو دھوکہ دے گا. وہ دماغ میں جو وسوسے ڈالتا ہے نا، ایسے یہ بول کر سامنے والے کو دھوکہ دے دے، یہ بول کر سامنے والے کو بیوقوف بنا دے، یہ کر کر اس کو پھانس لے، اس کو پھنسا لے. یہ جو خیالات ہمارے دلوں میں آتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں، بن بلائے مدد کو آ جاتا ہے. اب شیطان کو معلوم ہے شیطان کچھ اللہ کے خاص بندے ہیں ان سے دور بھاگتا ہے. حدیث سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. ذاکر بندوں سے شیطان دور بھاگتا ہے، عارف بندوں سے شیطان دور بھاگتا ہے. حضرت عمر کی وہ ذات تھی کہ جس گلی سے عمر گزرتے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا تھا، اور ذاکرین سے شیطان بہت دور بھاگتا ہے. یہ حدیث ہے، سمجھے بھائی. اب بن بلائے شرک کرنے کے لیے، مدد کے لیے وہ خود آ گیا، نفس کی مدد کرنے. اگر یاد رکھو شیطان کے بارے میں، شیطان کفر تو کر سکتا ہے، شرک نہیں کرتا. یہ بات معلوم کر لینی چاہیے. شیطان مشرک نہیں ہے، شیطان کافر ہے، مشرک نہیں ہے. اس نے کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہی نہیں کی. اس نے جب سے پیدا ہوا ہے آج تک اس نے اللہ کے الہ ہونے کا انکار نہیں کیا، اللہ کی توحید کا انکار نہیں کیا، اللہ کی عبادت کا انکار نہیں کیا. تو لہذا پتا چلا شیطان نے خود اپنی پوری زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا ہے نا. وہ کیا خاک شرک کرے گا، لیکن مدد کو آ رہا ہے نا. مدد کو آ رہا ہے، کس کی مدد کو آ رہا ہے؟ برائی کی مدد کو آ رہا ہے، نفس کی مدد کو آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے. اب اس نے سوچا میں تو نفس کی مدد کے لیے آ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو یہ شخص جس کی نفس کی مدد کے لیے میں آ رہا ہوں اس کی روح کسی اللہ والے کی مدد طلب نہ کر لے. اگر اللہ والا آئے گا تو میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا. لہذا ایک طریقہ نکالتا ہوں کہ ایک نیا شوشہ بھیجتا ہوں، یہ دین میں ایک عقیدہ پیدا کرتا ہوں کہ اللہ والوں کو مدد کے لیے بلانا شرک ہے، تاکہ شرک کا یہ لگا کر وہاں کی مدد روک دوں، یہاں کی مدد جاری رکھوں. سمجھے؟ تو نفس کی مدد کرنے کو جو شیطان آتا ہے اس کو قرآن اور حدیث نے شرک نہیں کہا. سمجھے؟ تو شیطان کی طاقت سے بڑھ کر اللہ کے محبوبین کی طاقت، جو اللہ کی بارگاہ کا مردود ہے، اس کے اندر مدد کرنے کی اتنی طاقت اللہ نے دی ہے، تو اپنی بارگاہ کے محبوبین کو کس قدر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے. اسی لیے جب ہم اس مرحلے سے گزرتے ہیں، محبت کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں، محبت کا راستہ طے کرتے ہیں، وہاں شیطان سے بچنے کے لیے ہمیں علی کی ضرورت پڑتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو شیطان کو بھگانا ہو تو علی آئے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ سارے تصورات کا کھیل ہے. کوئی ظاہر نہ آپ کو شیطان نظر آتا ہے، نہ ظاہر آپ کو علی ولی کوئی نظر نہیں آتا. یہ سب اندر کی دنیا ہے، خیالات کی دنیا ہے. آپ اس بات سے اچھی طرح سے سمجھو، یا تو اچھا خیال رہے گا ایک وقت میں، یا برا خیال رہے گا. دونوں خیال ایک ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں. وہ بھلے ہی ایک سیکنڈ کے لیے ہو یا 2 سیکنڈ کے لیے ہو. جب برا خیال آیا تو اچھا خیال بھاگ گیا، جب اچھا خیال آیا تو برا خیال بھاگ گیا. ایک ہی وقت میں اچھا اور برا نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب آپ اللہ کے اولیاء سے بے پرواہ ہو جائیں گے، محبت نہیں کریں گے، ان کے خیالات ذہن میں نہیں رہیں گے، تو اس ذہن میں آنے والا صرف شیطان ہوتا ہے. سمجھے؟ اور یہ باتیں میں اپنی من گھڑت عقیدے سے نہیں بول رہا ہوں.
اس کے پاس قرآن اور حدیث کی ہمارے پاس دلیلوں کے انبار موجود ہیں، قرآن اور حدیث کے انبار موجود ہیں۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے چہروں سے نگاہ مت ہٹانا، ان کے چہروں سے، یہ سورہ کہف کی آیت ہے، اٹھا کر پڑھ لو، ان کے چہروں سے نگاہ مت ہٹانا جن کے جو رات و دن اللہ کی دیدار میں تڑپتے رہتے ہیں۔ اگر ایسوں کے چہروں سے تم نگاہ ہٹا لو گے تو اس ملعون دنیا میں پھنس کر رہ جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے جو بندے رات و دن اللہ کی یاد میں تڑپتے رہتے ہیں ان کے چہروں کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا، اپنی نگاہ میں رکھنا۔ جب ان کا خیال ہٹے گا تو دنیا اور شیطان آ کے گھیر لے گا۔ یہی تو شیطان نہیں چاہتا۔ بولے یہ تصور شرک ہے، ان کو مدد کے لیے بلانا شرک ہے، یہ شرک ہے، وہ شرک ہے، شرک کے فتوے لگا کر ساری جگہ اپنے لیے بنانا چاہتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے دعا فرمائی، کس نے دعا فرمائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے تو اپنی محبت عطا فرما۔ حضور فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے تو اپنی محبت عطا فرما، اور جن سے تو محبت کرتا ہے ان کی محبت عطا فرما۔ ایک تو اللہ کی محبت طلب کر رہے ہیں، دوسرا اللہ کے محبوبین کی محبت طلب کر رہے ہیں۔ حضور کو کیا ضرورت ہے محبوبین کی محبت کی؟ حضور کے لیے تو اللہ کافی ہے نا، لیکن حضور ہو کر اللہ اور اس کے محبوبین کی محبت طلب کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے تو زیادہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے محبوب سے بھی محبت کریں، اللہ کے کل اولیاء سے بھی محبت کریں۔ کیوں؟ محبت کرتی کیا ہے؟ محبت دل میں جگہ بنا دیتی ہے، محبت ایسی دل میں اترتی ہے کہ غیر کو جگہ نہیں دیتی۔ جس دل میں اللہ کے محبوبین آتے ہیں وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا، اسی لیے اولیاء اللہ کی محبت ضروری ہے۔ اب اولیاء اللہ کی محبت میں کیا کیا کریں گے؟ محبت کوئی بندہ کرتا ہے تو کیا کرے گا؟ محبت کریں گے تو کیا کرے گا؟ محبت کے کیا کیا طریقے ہیں؟ کوئی بندہ کسی سے محبت کرے گا تو کیا کیا کرتا ہے بتائیے؟ یاد کرتا ہے، ہاں اچھا، ان کی عادتوں کو اپناتا ہے، دوسرا، تیسرا ان کا ذکر کرتا ہے، چوتھا ہاں دیدار کا طالب ہوتا ہے، ملاقات کے لیے جانا چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے۔ جس سے محبت کرتے ہیں ان کے تعلق سے ہم 3 چیزیں تو منیمم کرتے ہیں۔ ایک، ان سے ملنے کی تمنا، ان سے ملاقات، ملنا، ان کو یاد کرنا، ان کے تذکرے کرنا، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا لین دین، کچھ نہ کچھ لین دین، کوئی بھی لین دین ہوتا ہے نا، یہی تو محبت کی نشانی ہے نا۔ اللہ کے سوا کسی سے محبت، کسی کے اور سے محبت کرنا شرک ہے کیا؟ نہیں نا۔ تو اللہ کے سوا کسی سے محبت کرنا شرک نہیں ہے۔ صرف اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اللہ کے سوا کسی کا سجدہ نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے سوا کسی غیر کو اللہ نہیں مانا جا سکتا، یہ شرک ہوگا۔ محبت میں ایسا نہیں، محبت آپ اللہ سے کرو، اللہ کے رسول سے تو یہ تو لازم فرض ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا قرآن کی نص سے ثابت ہے نا۔ پھر اللہ کے محبوبین سے محبت کرنا، اللہ کی خاطر ماں باپ سے محبت کرنا، بیوی بچوں سے محبت کرنا، ہر مسلمان سے، پڑوسیوں سے محبت کرنا، یہاں تک کہ اللہ کی پوری خلقت سے اللہ کی خاطر محبت کرنا، جانوروں سے، چرند پرند، پیڑ پودوں سے اللہ کی خاطر محبت کرنا سب جائز ہے نا۔ اب محبت جب بڑھتی ہے تو محبت میں ایک ہوتا ہے کہ ملاقات کرنا۔ اب کسی ولی سے اللہ کی خاطر آپ کی محبت ہو گئی تو آپ اس کو ظاہر میں نہیں مل سکتے، تو آپ کیا کریں گے؟ اب جا کر مل نہیں سکتے، وہ ولی کا انتقال ہو گیا تو کیا کریں گے آپ؟ ان کی خبر پر حاضری دیں گے، ان کی مزار پر حاضری دیں گے، ان کی باتیں کریں گے، ان کی تعریفیں کریں گے، یہی تو کریں گے نا۔ اب یہ چیزیں ساری محبت کی دلائل ہیں۔ اب اس کو شرک کا فتویٰ دینا، کس نے آپ کو اجازت دی ان باتوں کو شرک کا فتویٰ دینے کے لیے؟ اللہ نے تو نہیں، حضور نے تو نہیں دی۔ یہ اس لیے ضروری ہے، محبت ہو تو ایمان بچتا ہے، محبت نہ ہو تو ایمان نہیں بچ سکتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ایمان کے بچاؤ کے لیے ضروری چیز ہے محبت۔ اب دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، ٹھیک ہے، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سنی ہی آیت آپ نے؟ اللہ سے ڈرنے والی بات تو سمجھ میں آتی ہے، سچوں کے ساتھ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ سچوں کے ساتھ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی مثال یوں سمجھیں، 5 سال کے بچے کو 500 روپے کا نوٹ ہاتھ میں تھما کر اگر آپ بازار بھیجیں گے، گنجائش ہے کہ کوئی اس کے ہاتھ سے پیسے چھین لے؟
چھوٹے بچے سے چور گھومتے رہتے ہیں, پاکٹ مار گھومتے رہتے ہیں, چھوٹا اکیلا بچہ 500 کی نوٹ پکڑ کے جا رہا ہے, چھین لے گا, ہو سکتا ہے نا. اچھا وہ بچے کے ہاتھ میں 500 کی نوٹ تو ہے, لیکن اس کا ہاتھ اس کے والد کے ہاتھ میں ہے, تب وہ جا رہا ہے, تو کوئی اس کے قریب آئے گا نہیں آئے گا. ٹھیک اسی طرح سے ایمان کی دولت لے کر اکیلے اس دنیا میں جاؤ گے تو شیطان تمہارے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرے گا, تمہارے ساتھ کسی کو نہ پا کر. اگر تمہارا ہاتھ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہے تو وہ قریب آنے کی جرت نہیں کرے گا. یہی حکم اللہ دے رہا ہے, تم مجھ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ تمہارا ایمان بچا رہے. آپ نے یہ سمجھ لیا کہ مومن کو اللہ نے بنایا ہے, شیطان کو کسی اور نے نہیں. شیطان کو بھی اللہ نے بنایا ہے, مومن کو بھی اللہ نے بنایا ہے, اور سارا نظام اللہ ہی چلا رہا ہے, اور راستہ بھی اللہ ہی بتا رہا ہے. اللہ بتا رہا ہے عبادت میری کرو, ساتھ سچوں کے رہو. عبادت میری کرو, میرے محبوب سے محبت کرو, میرے اولیاء سے محبت کرو. یہ درس اللہ کا دیا ہوا ہے, شیطان نے کنفیوز کر کر اس کو شرک بنا دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ یہ کوئی شرک کی بات نہیں ہے. شرک صرف اتنا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آپ کیا کرو گے؟ ایمان کے اس میں داخل ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے, اب اللہ تعالیٰ آپ کو دوست بنائے گا. اب دوست تو بنا لیا, اب دوستی میں کچھ ضروریات ہوتی ہیں, لوازمات ہوتے ہیں. تو تیسرے درجے میں آپ کو داخل ہونا ہے, وہ مقام احسان ہے نا. احسان تیسرا مقام. نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہاں سے روحانیت کا معاملہ شروع ہوتا ہے. سمجھے بات؟ یہ تھرڈ لیول ہے, اصل لیول ہے, یہ مقصود ہے اللہ پاک. نرسری امپورٹنٹ ہے, لیکن صرف نرسری پڑھنے کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. نرسری ہم پڑھتے ہیں اس لیے ہے تاکہ ہم پرائمری میں جا سکیں. پرائمری صرف پرائمری کے لیے نہیں پڑھتے, ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہائی اسکول میں جا سکیں, گریجویٹ ہو سکیں. جب یہ ساری پڑھائی ہو تو اس کا کچھ نتیجہ نکلتا ہے نا. تو کوئی صرف نماز پڑھ لے, ٹھیک ہے وہ فرض ہے, لیکن مقصد حاصل نہیں ہوتا. مقصد حاصل کرنے کے لیے آپ کو سارا کچھ کرنا پڑے گا, سارے سبجیکٹس حاصل کرنے پڑیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اصل مقصد کیا ہے؟ میں نے 12 آپ لوگوں کو پڑھایا ہے. ہمارے بنائے جانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی پہچان. اللہ کیا فرماتا ہے؟ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے خلقت کو پیدا کیا. تو اللہ کو پہچاننا اصل اللہ کا مقصد ہے کہ اس کی مخلوق جو بنی ہے, جو انسان بنے ہیں, وہ اللہ کو پہچانے. سمجھے؟ پہچاننا. پہچان کب ہوتی ہے؟ دوستی کے بعد. پہچان قریب ہونے کے بعد. جاننا اور پہچاننے میں فرق. جاننا, بغیر ملے آپ کسی کو جان سکتے ہیں؟ نہیں جان سکتے. نہیں, بغیر ملے کسی کو جان سکتے ہیں آپ؟ ہاں, آپ آ کر بتائیں گے فلانے سٹی میں فلاں شخص رہتا ہے, اس کا نام یہ ہے, اس کا کام یہ ہے, وہ یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, وغیرہ وغیرہ. آپ نے پورا ڈسکرپشن دے دیا, آپ نے اس کے بارے میں جانا نہیں جانا. بغیر دیکھے جان سکتے ہیں, بغیر دیکھے جان سکتے ہیں, لیکن بغیر ملے پہچان نہیں سکتے. بغیر ملے پہچان نہیں سکتے. تو پہچاننے کے لیے ملنا ضروری, دیکھنا ضروری. سمجھے؟ جب تک آپ دارِ اسلام سبجیکٹ اسلام میں تھے آپ اللہ کو جانتے تھے. جب آپ ایمان کے سبجیکٹ میں آئے آپ تب بھی اللہ کو جانتے ہیں. جب تک آپ احسان کے درجے میں نہیں آؤ گے اللہ کو پہچان نہیں سکتے. اور مقصد اللہ کو پہچاننا ہے. جاننے کے لیے تو شیطان بھی جانتا ہے نا, یہودی نصارہ بھی جانتے ہیں, لیکن پہچانتے نہیں ہیں. پہچاننے کے لیے اللہ کا دیدار ضروری ہے. اب آپ کہیں گے اللہ کا دیدار تو یہاں ممکن نہیں. اللہ کا دیدار یہاں ممکن نہیں, آپ بولتے ہو نا, سمجھے؟
کون کہتا ہے کہ اللہ کا دیدار یہاں ممکن نہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. ارے سچ سچ بولیے، اللہ کا دیدار یہاں ممکن نہیں کون کہتا ہے؟ صرف آپ. ایک دو تین، اچھا 2-3 لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار یہاں ممکن نہیں. اللہ نے کہاں لکھا ہے؟ آپ بولیں گے قرآن کی آیت. اللہ لطیف ہے، قرآن کی آیت ہے نا، اللہ لطیف ہے، کوئی آنکھ اس کا گھیراؤ نہیں کر سکتی، تو کوئی آنکھ اللہ کا گھیراؤ نہیں کر سکتی، تو اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. اچھا یہ آیت جو لکھی ہوئی ہے یہ دنیا کے لیے لکھی ہوئی ہے، آخرت کے لیے لکھی ہوئی ہے؟ ہاں دنیا کے لیے. ایسے کیسے؟ یہاں اللہ کی لطافت کا بیان ہے. اس کو یوں سمجھیں، آپ اس بات کو یوں سمجھیں، کسی بھی چیز کو آپ کو دیکھنا ہے نا اگر، تو وہ سارا نقشہ وہ چیز کا آپ کی آنکھوں میں آنا ضروری ہے. اب بہت بڑا پہاڑ ہے، دور سے آپ دیکھیں گے تو پورا پہاڑ جو ہے آپ کی آنکھوں میں اس کا ایک ریفلیکشن پڑے گا، وہ ریفلیکشن آپ کے مائنڈ میں جائے گا، مائنڈ میں جا کے تصویر بنے گی، تب آپ اس کو دیکھیں گے. یہ فریکشن آف سیکنڈ میں ہونے والی چیز ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری نگاہ، آنکھ چھوٹی ہوتی ہے، نگاہ بڑی ہوتی ہے. ہماری نگاہ میں اللہ نے یہ قوت رکھی ہے کہ پورے پہاڑ کو ہماری نگاہ گھیر سکتی ہے. چاہے پہاڑ کتنا بھی بڑا ہو، نگاہ پہاڑ کو گھیر سکتی ہے. پہاڑ یہاں ہو تو نہیں گھیر سکتی نا. اللہ کی قربت دنیا میں ہے یا آخرت میں ہے؟ اللہ انسانوں کے قریب دنیا میں ہے یا آخرت میں ہے؟ دنیا میں ہے. آخرت میں دور ہو جائے گا. ہاں دور ہو جائے گا. دونوں جگہ اللہ قریب دونوں جگہ ہے، کیونکہ اللہ دور اور قریب سے پاک ہے. وہ جیسا دنیا میں ہے آخرت میں ویسا ہی ہے. سمجھے گا؟ کوئی آنکھ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا انسان کی آنکھ، جتنی آنکھیں اللہ نے بنائی ہیں، چاہے وہ آنکھیں جبریل کی ہو، چاہے وہ آنکھیں اسرافیل کی ہو، میکائیل کی ہو، اسرائیل کی ہو، آدم کی ہو، نوح کی ہو، ابراہیم کی ہو، کسی نبی کی ہو، ولی کی ہو، کسی کی بھی ہو، کسی آنکھ میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ کی ذات کا احاطہ کرے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. سمجھ میں آ رہی بات؟ آیت اس طرف ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اچھا ایک بات بتائیے مجھے، آپ کو کسی نے بتا دیا کہ ہاتھی کالا ہے، ہاتھی کالا ہے، ایک دیوار ایسی ہے اس میں ایک سوراخ ہے، سمجھے؟ آپ آر پار اس سوراخ سے دیکھ رہے ہیں، اچانک ہاتھی وہاں سے پاس ہوا، شور ہوا، ہاتھی گزر رہا ہے، ہاتھی گزر رہا ہے، آپ نے وہ سوراخ میں کچھ کالا گزرتے ہوئے بھاگتے ہوئے دیکھا، پورے ہاتھی کو آپ نے نہیں دیکھا، کچھ تو دیکھا کالے رنگ کا بھاگتے ہوئے. آپ یقین کریں گے وہ ہاتھی ہے یا نہیں؟ کریں گے یا نہیں؟ کریں گے. ایک لاجیکل بات ہے نا، ہاتھی یہاں سے بھاگا، ہاں کالے رنگ کا بھاگا، سب لوگ کہہ رہے ہیں ہاتھی ہے. ہاتھی کی وضاحت لوگوں نے بیان کر رکھی ہے، اور شور بھی یہی مچ رہا ہے کہ ہاتھی بھاگ رہا ہے، ہاتھی بھاگ رہا ہے. اتنے میں آپ نے دیکھا تو آپ کے دریچے کے پاس سے بھاگا. آپ نے پورے ہاتھی کو نہیں دیکھا، اس کا منہ نہیں دیکھا، اس کے پیر نہیں دیکھے، اس کا پیٹ دیکھا، پیٹ بھاگتے ہوئے دیکھا، بس اتنا دیکھا. آپ نے ہاتھی کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ تو آپ چھوٹے کیسے ہوئے؟ آپ نے ہاتھی کو دیکھا نا، لیکن پوری طرح سے نہیں دیکھا. یہ میری ہتھیلی ہے، یہاں پر میں رکھوں، پوری ہتھیلی مجھے خود نظر نہیں آئی، لیکن میری آنکھ کچھ تو دیکھ رہی ہے. کس کو دیکھ رہی ہے؟ کسی اور چیز کو دیکھ رہی ہے، ہتھیلی ہی کو دیکھ رہی ہے. تو اس سے پتہ چلا، آیت نشاندہی فرما رہی ہے کہ اللہ کی ذات کو دیکھ نہیں سکتے، کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ جس کو جتنا چاہتا ہے اتنا اپنے آپ کو دکھا دیتا ہے، چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں. اس کی دلیل سورۃ الرحمن، سمجھے؟ رب المشرقین و رب المغربین، سورہ رحمان میں ہے. کیا مطلب؟ اس کے بعد کیا ہے؟ رب المشرقین و رب المغربین.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کیا ہے مطلب اس کا؟ اللہ رب ہے دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمپل. مشرق کہتے کس کو ہے؟ جہاں سے سورج نکلتا ہے. مغرب کہتے کس کو ہے؟ جہاں سورج غروب ہوتا ہے. یہ عربی لفظ ہے مشرق اور مغرب. شرق مشرق بنا ہے شرق سے. شرق بولتے ہیں جہاں سے کھلتا ہے طلوع ہوتا ہے اجالا نکلتا ہے اسے شرق بولتے ہیں. غروب ہونا غرب ہونا مغرب ہے. وہاں چھپتا ہے سورج یہاں سے نکلتا ہے نظر آتا ہے یہاں چھپ جاتا ہے. اور اللہ فرما رہا ہے دو مشرقوں کا وہ رب ہے دو مغربوں کا وہ رب ہے. تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. ہمارا ایمان ہے دو مغرب کیا دو مشرق کیا ہزاروں مغارب ہزاروں مشارق بھی ہو سارے کا سارا رب ہم نے ہی مانا ہے. ہم نے اس کا صرف رب اللہ کو مشرق اور مغرب کا رب مانا ہے؟ نہیں. ہم نے ذرے ذرے کا رب اللہ کو مانا ہے. 18,000 عالم عرش سے لے کر تحت الثری تک جتنی چیزیں ہیں ساری چیزوں کا رب ہم نے اللہ کو مانا ہے. مانا ہی نہیں مانا. لیکن اللہ فرما رہا ہے تم جھٹلا رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو. تم مشرق اور مغرب کا رب مجھے نہیں مان رہے ہو. تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. تم نے مجھے دو مشرق دو مغرب کا رب ماننے سے انکار کیا. اب اللہ سچا ہے یا ہم سچے؟ اللہ ہی سچا ہے. بشر ہم تو بول رہے ہیں ہم مان رہے ہیں لیکن اللہ کہہ رہا ہے تم جھٹلا رہے ہو. تو کچھ تو ایسی بات ہوگی نا جس کو ہم ضرور جھٹلا رہے ہیں قرآن میں ہے نا. ورنہ ہم جھوٹ بول سکتے ہیں ہمارا عقیدہ ہماری سمجھ جھوٹی ہو سکتی ہے. اللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا کسی حال میں. اللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ فرما رہا ہے تم جھٹلا رہے ہو. تو مانا پتا چلا کہ سمجھو اس بات کو. اللہ کی جو ذات ہے جو ذات باری تعالیٰ ہے اس خیال میں مت رہنا کہ جنت میں جانے کے بعد ذات کا دیدار ہو جائے گا. حشر کے میدان میں اللہ کی ذات کا دیدار ہو جائے گا اس خیال میں مت رہنا. کیونکہ اس کی ذات ایسی ہے کہ اس کی مخلوق میں سے کوئی بھی اسے دیکھ ہی نہیں سکتا. نہ یہاں دیکھ سکتا ہے نہ وہاں دیکھ سکتا ہے. دیکھ سکتا ہے تو اس کی صفات کے جلوے دیکھ سکتا ہے. اس کا کچھ تو دیکھ سکتا ہے. اس کی مکمل ذات کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھے؟ تو اب اس کے دیکھنے اس کی دو ٹائپ کی تجلیات. یہ صفات کو دیکھنے کا جو ہے یہ ڈھنگ ہے وہ دو تجلیات. عارفین اس کو سمجھاتے ہیں کہ اس کی تجلیات ایک تنزیہی ہے ایک تشبیہی ہے. اس کی ذات جو ہے ایک تنزیہی تجلیات ہے اس کی تشبیہی تجلیات ہے. معاملہ یہ ہے کہ اس کی جو تنزیہی تجلیات ہے وہ اس دنیا میں دیکھنا ناممکن. اس دنیا میں اللہ کی تجلیات تنزیہی کو دیکھنا ناممکن. کوئی انسانی سانس سے اللہ کی تجلیات تنزیہی کو نہیں دیکھ سکتا. سمجھے؟ اور اس دنیا میں وہ ہے. اس دنیا میں اللہ کی تجلیات تشبیہی ہیں. یہاں پر تنزیہی تجلیات نہیں ہیں. وہاں پر تشبیہی تجلیات نہیں ہیں. وہاں کی تجلیات اور ہیں یہاں کی تجلیات اور ہیں. وہ بھی اللہ کی تجلی ہے یہ بھی اللہ کی تجلی ہے. اللہ یہاں بیان فرما رہا ہے انسانوں کو کہ انسان اور جنات دونوں کو بیان فرما رہا ہے جب تم کو میں نے وہاں سب سے پہلے پیدا کیا. عالم ارواح میں پہلے وہاں تھے عالم ارواح میں. جیسے ہی تمہاری آنکھوں کا نور عطا ہوا تمہاری آنکھیں کھلی. روحیں دیکھتی ہیں پتہ ہے نا آپ کو. روحوں کو بھی آنکھ ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ جسم کو آنکھ ہوتی ہے روح کو آنکھ نہیں ہوتی. روح بھی دیکھتی ہے. روح اگر دیکھ نہیں سکتی تو ہم خواب دیکھ نہیں سکتے. جبکہ ہماری آنکھ بند رہتی ہے لیکن خواب میں ہم سب کچھ دیکھتے ہیں. وہ دیکھنا روح کا دیکھنا ہوتا ہے جسم کا دیکھنا نہیں ہوتا. تو روح بھی دیکھتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو روح بھی دیکھتی ہے. تو جب تمہیں روح بنا کر سب سے پہلے میں نے آنکھ دی تو تمہاری آنکھ جب کھلی تو جیسے ہی تمہاری آنکھ کھلی ایک روشنی کو تم نے دیکھا. ایک روشنی کو تم نے دیکھا. سمجھے؟ اب جب تک وہاں رہے اس روشنیوں کو ان تجلیات کو تم دیکھتے رہے. جب تمہارا حکم ہوا تمہیں کہ عالم ارواح سے نکل کر اس دنیا میں تمہیں جانا ہے تو تم اس دنیا کو چھوڑ دیے. جیسے ہی وہاں سے نکلے تمہاری آنکھ وہاں کی بند ہوئی. روح کی آنکھ بند ہوئی تو وہ اجالا غائب ہو گیا. جب اس دنیا میں تم آئے جیسے ہی آنکھ کھلی
کر قبر میں چلے جاؤ گے، یہ آنکھ بند ہوگی، یہاں کی روشنی غروب ہو جائے گی. تو اللہ نے بتایا جب تم وہاں تھے تمہارا ایک مشرق ہوا، وہاں پر کچھ نکلا جس کو تمہاری آنکھ نے دیکھا. جب تم وہاں سے یہاں آئے وہاں کا ایک مغرب ہوا، وہ روشنی غروب ہو گئی. یہاں پر تم نے آنکھ کھولی تو یہاں کا ایک مشرق ہوا، یہاں پہ تمہیں کچھ نظر آیا. جب تم یہاں سے جاؤ گے تو یہاں کی روشنی بند ہو جائے گی، یہاں کا ایک غروب ہو جائے گا. وہاں کا ایک مشرق ہے، یہاں کا ایک مشرق ہے، وہاں کا ایک مغرب ہے، یہاں کا مغرب ہے. یہ دونوں مشرق اور مغرب کا رب اللہ ہے. تم وہاں تھے تو مجھے دیکھتے رہے، یہاں ہو تو مجھے دیکھتے رہو گے. تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب کوئی کہے پھر اللہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. یہ اس لیے نظر نہیں آ رہا، دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ہم اندھے ہیں یا نہیں تو ہم نے آنکھ بند کر رکھی ہے. دونوں صورت میں نظر نہیں آتی، دونوں صورت میں نظر نہیں آتی. آنکھ بند ہے تو آنکھ کھولنی پڑے گی، اندھی ہے تو علاج کرنا پڑے گا. یہ دو ہی حالت ہے. اللہ کے ناموں پر یقین ہے، 99 نیمز قرآن میں آئے ہیں. اللہ کا ایک نام ظاہر ہے، ایک نام باطن ہے. یقین ہے نا؟ ظاہر کس کو کہتے ہیں؟ جو سامنے ظاہر ہو. اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں دنیا میں باطن ہوں، آخرت میں ظاہر ہوں. وہ دنیا میں بھی ظاہر باطن ہے، آخرت میں بھی ظاہر باطن ہے. یہاں بھی اول آخر ہے، وہاں بھی اول آخر ہے. اس کا کوئی لمحہ اس کے اول ہونے سے خالی نہیں، اس کا کوئی لمحہ اس کے آخر ہونے سے خالی نہیں، اس کا کوئی لمحہ اس کے ظاہر ہونے سے خالی نہیں، اس کا کوئی لمحہ اس کے باطن ہونے سے خالی نہیں. ہر لمحہ وہ ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. جو یہاں دنیا میں بھی ظاہر ہے اور آخرت میں بھی ظاہر ہے. کیا سبب ہے ظاہر ہونے کے باوجود وہ ہمیں نظر نہیں آتا؟ کیونکہ خرابی ہماری آنکھوں میں ہے. سمجھے؟ خرابی ہماری آنکھوں میں ہے. اب اس خرابی کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ دور ایسے کر سکتے ہیں کہ ایمان والے ہونے کے بعد تیسرا سبجیکٹ احسان کا شروع ہوتا ہے. اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. اس کے پیچھے جانا پڑتا ہے، دل کے اوپر ورک کرنا پڑتا ہے، روح پر ورک کرنا پڑتا ہے، مقام سر پر ورک کرنا پڑتا ہے، خفی اور اخفا پر ورک کرنا پڑتا ہے، سینے کے اندھیرے کو دور کرنا پڑتا ہے، نفلی عبادت میں وقت ضرب کرنا پڑتا ہے. جب یہ کرتے ہو تو حضور فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب آ جاتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. جب اللہ اس کی آنکھ بنتا ہے تو دیکھتا بھی اللہ ہی کو. جب اللہ ہی اس کی آنکھ بن گیا تو وہ دیکھتا اللہ کو ہے. جب آنکھ کسی ولی کی اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے. اس کے معنی کیا ہے وہ اللہ اس کے رسول جانے، لیکن ہمیں آسان لفظوں میں حضور نے فرمایا اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے. ارے آنکھ ہی اللہ بن گیا ہے تو دکھائی کیا دیتا ہے اللہ کے سوا؟ اللہ کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا. جب ایک بندہ اس مقام پر جاتا ہے اس کے اور مخلوق کے بیچ میں اللہ ہوتا ہے. وہ جو دیکھتا ہے اللہ کو دیکھتا ہے. اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا نیلے آسمان کے نیچے میں نے کسی اللہ کے غیر کو نہیں دیکھا. کسی اللہ کے غیر کو میں نے نہیں دیکھا. اب یہ دیکھنا کیا ہے ہم یہاں بیٹھ کر سوچ تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم ایسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں نہ ہم سوچ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ کسی کے سمجھانے سے سمجھ سکتے. وہ جب تک ایکسپیرینس نہ ہو تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. سمجھے؟ کوئی کہے آم کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بڑا کڑوا ہوتا ہے. آپ نے پوری زندگی نہ آم دیکھا ہے نہ چکھا ہے، کچھ بھی نہیں، بس سنا ہے آم ہے. اور کوئی آ کر کہے آپ کو کہ آم کڑوا ہوتا ہے، آپ کے پاس ماننے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. لیکن ایک پوری دنیا اگر آپ سے کہے کہ آم میٹھا ہوتا ہے، آپ یقین کریں گے کہ آم میٹھا ہوتا ہے. کیونکہ پوری دنیا چکھنے والوں نے آ کر بتا دیا کہ آم میٹھا ہوتا ہے. آم کے باغ والے نے بتایا آ کر کہ آم میٹھا ہوتا ہے. اب آم کا باغ والا اس کے پاس ہر طرح کے آم، پوری زندگی آم کا بیپار کرتا رہا، پوری زندگی آموں میں ہی گزارتا رہا. ایسا شخص تمہارے پاس آیا اور بیٹھ گیا اور کہا کہ آم میٹھا ہوتا ہے. آپ نے شہد چکھا ہوگا،
آپ نے چینی چکی ہوگی، آپ نے کیلا چکا ہوگا، انگور چکے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا چکا ہوگا. آم آپ نے چکا نہیں ہے. سامنے والا بیٹھ کر آپ کو سمجھائے گا آم میٹھا ہوتا ہے. آپ پوچھیں گے کیسا میٹھا ہوتا ہے، تو ایگزامپل کے لیے بولے گا شہد جیسا میٹھا ہوتا ہے. تو آپ بولے کہ آم شہد جیسا ہوتا ہے؟ آم کا ٹیسٹ شہد جیسا ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. آم کیلے جیسا میٹھا ہوتا ہے؟ آم کا ٹیسٹ اور چینی کا ٹیسٹ ایک جیسا ہوتا ہے؟ میٹھی پپایا ہو تو یہ آم جیسے ہوتا ہے؟ نہیں، ہر ٹیسٹ جدا جدا ہے. اب میں آپ کو آم والا آپ کو یہاں سے بیٹھ کر قیامت تک سمجھاتا رہے آم کا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے، کیا وہ سمجھ پائے گا؟ ارے ایک مخلوق کا ٹیسٹ آپ چکے بغیر نہیں جان سکتے. خالق کے دیدار کو بغیر ایکسپیرینس کے کیسے بتا سکتے ہیں، کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ناممکن سی بات ہے. اللہ کا دیدار اگر یہاں ممکن نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہوتا کہ مومن کی معراج نماز میں ہے. حضور جھوٹ سے پاک ہے. معراج میں حضور کو اللہ کا دیدار ہوا. حضور نے جہاں جہاں اپنے لیے نعمتیں پائی وہاں وہاں امتیوں کا خیال کیا. حضور نے اللہ سے مانگا اے اللہ تو نے مجھے اپنا دیدار کرایا، میری امتیوں کا کیا؟ تو بولے تمہاری امتیوں کی معراج میں نے نماز میں رکھی ہے. تو اگر نماز میں دیدار ممکن نہیں ہوتا تو اس کو معراج کا لفظ نہیں ملتا. حضور امتیوں کو جھوٹے دلاسے نہیں دیتے، استغفر اللہ. حضور جو فرماتے ہیں حق ہوتا ہے. حضور کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتا ہے. حضور نے فرمایا مومنین کی معراج نماز میں رکھی ہے. مسلم بن کر کھڑے ہوں گے نظر نہیں آئے گا، مومن بن کر پورے مکمل ہو کر مقام احسان پر جاؤ گے تو احسان پر جاؤ گے تو وہ مقام آئے گا جس کے تعلق سے اللہ سورہ رحمان میں فرماتا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان. قرآن میں آیت آئی ہے نا، احسان کا بدلہ احسان ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے. احسان میں حضور نے کیا فرمایا؟ تم نماز ایسی پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اس درجے پر دیکھو گے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. احسان کا بدلہ صرف احسان ہے، دیدار کا بدلہ دیدار ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا اس مقام پر جانا نہیں چاہتے؟ یہ آخری جب تک اللہ کو دیکھو گے نہیں، اللہ کو پہچان نہیں پاؤ. اب اللہ کو نہیں پہچانو گے اور ایسے ہی دنیا سے چلے جاؤ گے تو جس مقصد کے تحت اللہ نے بنایا ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوا. اللہ نے ہمیں فقط اپنی پہچان کے لیے بنایا. کوئی اٹھا کر یہ کوٹ کر دے گا، قرآن میں آیت ہے نہیں بنایا میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. اللہ نے بتایا ہے نا. وہ کون سی عبادت ہے جو فرشتے نہیں کر رہے ہیں؟ ہم سے بہتر اللہ کی تسبیح تحلیل کر رہے ہیں، ہم سے بہتر رکوع سجود سجدہ قیام سب کر رہے ہیں. ہم سے بڑھ کر اللہ کو اللہ کی تجلیات میں رہ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. ایسی عبادت جیسے فرشتے کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے. اگر یہی عبادت مقصود تھی اللہ کو تو فرشتے تو وہ پہلے سے کر رہے تھے. ہمارے لیے نماز کی ایک شکل دے دی گئی، لیکن کچھ فرشتے ایسے ہیں جب سے بنے ہیں قیام میں، قیامت تک قیام میں رہیں گے. جب سے بنے ہیں رکوع میں ہیں کچھ فرشتے، قیامت تک رکوع میں رہیں گے. جب سے بنے ہیں کچھ فرشتے سجدے میں ہیں، وہ سجدے میں ہی رہیں گے. کچھ فرشتے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، کوئی اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، کوئی استغفار کر رہے ہیں، کوئی کچھ. جتنا ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں یہ لاکھوں کروڑوں فرشتے ہمیشہ سے ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں. تو اللہ کو یہ کون سی عبادت مقصود تھی؟ تو پتہ چلا مفسرین اکرام نے بتایا یہاں عبادت سے مراد اللہ کی پہچان ہے. فرشتے بغیر پہچانے عبادت کرتے ہیں، انسان پہچان کر عبادت کرے وہ مجھے مقصود ہے. سمجھ نہیں بات؟ تو یہ پہچان کے لیے احسان پر چلنا ضروری ہے.
اب احسان پر چلنے کے لیے مراقبہ ضروری، مشاہدہ ضروری، ذکر و اذکار ضروری، ایک روحانی تغییر کی ضروری، یہاں پر جو پریشانیاں شیطان کیسے کیسے یہاں پر چالیں چلتا ہے اس کا توڑ جاننا ضروری، اس لیے پیر کامل مرشد حق ہونا ضروری، مرشد کا ہونا ضروری، اس راستے سے پار کرتے آپ جائیں گے تب جا کر اللہ کی پہچان ہوگی، یہی وہ راستہ ہے۔ یہ 3 سبجیکٹس ہوئے، اور اس کے بعد میں آخر الزمان کا سبجیکٹ ہے کہ آخری زمانے کا علم حاصل کرنا، اس لیے کیونکہ حضور نے فرمایا ہے فتنوں سے وہی بچ سکتا ہے جن کو فتنوں کا علم ہوگا۔ حضور نے آخر الزمان کی ساری نشانیاں بیان کر دی، جن نشانیوں کے تعلق سے میں پچھلے 10 سال سے یا اس سے زائد آپ لوگوں سے خطاب کرتا آیا ہوں، بتاتا آ رہا ہوں، وہ ساری باتیں تو آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اب مختصر یہی ہے کہ اب ظہور امام مہدی بہت قریب آ گیا ہے، دجال کا خروج بہت قریب آ گیا ہے، نزول عیسیٰ علیہ السلام بالکل قریب آ گیا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کب ہوتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں سے جو کیلکولیشن ہم نے کیا ہے اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 2029 میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اس سے پہلے دجال کا خروج ہوگا، اس سے پہلے امام مہدی کا باہر نکل آنا ہوگا، ظہور ہوگا۔ اب امام مہدی 2026 میں آئیں گے یا 27 میں آئیں گے یا 28 میں آئیں گے، وہ اللہ جانے۔ ہمارے کیلکولیشن کے مطابق 26 میں تو نہیں ہو سکتا، 27 اور 28 میں لاسٹ پاسبلٹی ہے امام مہدی کے آنے کی، اور ان سے وہی ملاقات کرے گا جو اس کے ذوق رکھے گا، جو اس کے بارے میں کام کرے گا۔ اور فتنہ دجال سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے بغیر اس کے علم کے، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ محسن ہو۔ دجال کے فتنے سے بچنا بہت مشکل ہے، اس لیے اس کی فریب کو جاننا ضروری ہے، اس کے علم کو جاننا ضروری ہے، اس کے بچنے کے لیے جو کچھ ہمیں کرنا ہے وہ کرنا ضروری ہے۔ تو ہمارے لیے یہ چاروں سبجیکٹ ایکولی ضروری ہے۔ اسلام پر عمل کرنا ضروری ہے، ایمان پر عمل کرنا ضروری ہے، احسان کے منزلوں پر چلنا ضروری ہے، اور فتنہ دجال اور آخر الزمان سے بچنا ضروری ہے۔ ان چاروں چیزوں سے ہم کامیاب ہوں گے تو دائرے صلح و سلامتی میں ہم داخل ہو گئے، یعنی سلامتی والے گھر میں ہم داخل ہو گئے، اللہ کی سلامتی میں ہم داخل ہو گئے۔ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ صرف اسلام میں رہ کر تینوں سبجیکٹ کو چھوڑ کر سلامتی میں داخل ہوا، کوئی صرف حضور کی محبت کا دم بھرے، اسلام پر عمل نہ کرے، احسان پر نہ چلے، فتنوں سے نہ بچے، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور اسلام اور ایمان کے بغیر تو احسان کا ایک ذرہ نصیب نہیں ہوتا، تو وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں جو اپنے آپ کو پیر مرشد مرید کہتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، جو تقویٰ نہیں اختیار کرتے، جن کو شریعت کا علم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم احسان کے منازل پر ہیں۔ ان سے بڑے جھوٹے کوئی نہیں ہے۔ یہ احسان پہ جانے کے لیے آپ کو کامل مسلم، کامل مومن ہونا ضروری ہے۔ جب تک یہ دو نہیں ہو سکتے آپ احسان میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ احسان میں قدم رکھنے والے کو مرید کہتے ہیں۔ مرید چل کر جب پہچان کر لیتا ہے اللہ کی، اس کو مرشد کہتے ہیں۔ تو وہاں تک جانے کے لیے آپ کو بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ اسلام پر، ایمان پر، احسان پر چلنے کے بعد کوئی مرشد ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد بھی دجال کے فتنوں سے بچنے کی جانکاری اس شخص کو رکھنا ضروری ہے۔ یہ تمام چیزیں کر لے گا تب جا کر وہ دائرے سلامتی میں داخل ہوگا، ورنہ نہیں داخل۔ بس اللہ سے دعا یہ ہے کہ جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عموماً میرا بیان آپ سنتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کرامتوں پر، باطنی باتوں پر، ان باتوں پر آپ بہت جھومتے ہیں، لیکن جب اصلیت آتی ہے تو بالکل سہم جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان باتوں میں زیادہ مزہ اس لیے نہیں آتا ہے کیونکہ ہم ان راہوں سے نہیں گزرے ہیں۔ اگر ان راہوں سے گزرتے ہیں تو ہر بات میں ہمیں مزہ آتا، اسلام کی گفتگو میں مزہ آتا، ایمان کی گفتگو میں مزہ آتا، احسان کی گفتگو میں مزہ آتا۔ سمجھ میں بات؟ تو مزہ تو اللہ کو پانے کے بعد ہی ہے، اس سے پہلے کوئی مزہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب یہ جو ہم نے یہاں پر یہ خانقاہ کی شکل دے دی، یہ لوگوں کی طلب پر دی، لوگوں نے مجھ سے یہ کہا تو یہ بنایا گیا ہے۔ میں نہ کسی